اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔ جہاں آپ کے خلوص کی قدر نہ ہو وہاں انتظار کر کے خود کو ذلیل نہ کروائیں۔ سکون سے جینا ہے تو کسی سے غیر ضروری رابطہ چھوڑ دیں۔ بہت جلد متاثر ہو کر اعتماد کرنے کی عادت ترک کر دیں، چاہے وہ جلدی میں کیا ہوا اعتماد آپ کی یقین کی حد کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ جتنے مرضی نامور انسان بن جائیں، کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو بدنام کرے گا۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ علم کا نور گناہوں کی ظلمات سے بجھ جاتا ہے، اس نور کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی ظلمات سے بچا جائے۔